الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے عہد کے ایک نامور اور مقبول متکلم، صوفی، دانشور، ادیب، شاعر، فلسفی اور عالم جناب احمد جاوید صاحب سے آپ سب واقف ہیں۔ جاوید صاحب سوشل میڈیا پہ مختلف موضوعات پہ اپنے لیکچرز کے ذریعے سے موجود ہیں، مگر ان سے براہ راست مکالمے یا سوال و جواب کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے سامعین اور آپ سے سیکھنے والے ایک طویل عرصے سے تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ جاوید صاحب کے ساتھ سوال جواب پہ مبنی یہ مستقل پروگرام گفتگو کے نام سے ہم یہاں دانش ٹی وی پہ شروع کر رہے ہیں۔ اس ہفتہ وار پروگرام میں جاوید صاحب مختلف موضوعات پہ آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیا کریں گے۔ آپ کسی بھی موضوع پہ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ سو پیش خدمت ہے آج کا پہلا پروگرام۔ جی جاوید صاحب، آج کا پہلا سوال، پہلے پروگرام کا پہلا سوال رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آج کل جس طرح رمضان کو میڈیا اور کارپوریشنز نے کمرشلائز کر دیا ہے، عام مسلمان اس کے منفی اثرات سے کیسے بچ سکتا ہے کہ خدا سے تعلق کی خواہش اور کوشش دونوں کو خالص رکھ پائے؟ بالکل ایسا ہی ہے، صورتحال ایسی ہی ہے کہ میڈیا نے رمضان کو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ کہیں نقب لگا کے انہوں نے شیطان کو آزاد کروا لیا ہے۔ تو ایک آدھ پروگرام کو چھوڑ کر جو میرے علم کے مطابق رمضان میں میڈیا کی رمضان کے نام پر جو ہڑبونگ مچتی ہے وہ دیکھ کر یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ یا اللہ، ہم مسلمان تو چلو زیادہ بڑی بات ہے، انسان بھی رہ گئے ہیں۔ یعنی ایسی تفریحات، ایسی خرافات و لغویات جو کسی سمجھدار اور سنجیدہ آدمی کے لیے باعث شرم ہوتی ہیں، ان کو رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ابھارا جائے تو اس کا بہت زیادہ گہرا جو اثر ہے وہ ہمارے عوام پر پڑ رہا ہے، اور اس تاثیر میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر اگر ہم اپنی اس صورتحال میں اپنا اجتماعی نفسیاتی تجزیہ کریں تو نتائج ایسے نکلتے ہیں کہ ہم جیسے ہر صورتحال سے دنیاوی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر سچویشن کو تماش بینوں کی نظر سے تفریح کی غرض سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ محرم ہو، رمضان ہو یا اور چیزیں، جہاں چیزیں سیلیبریٹ ہوتی ہیں تو ہماری ریلیجس سیلیبریشنز کی سطحیں تماش بینی کی ادنا سطحوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں، اور اس پر دوسرا المیہ یہ ہے کہ اس پر کوئی چیک نہیں ہے، یعنی کوئی عوامی احتجاج بھی نہیں ہے اور کوئی حکومت کی طرف سے بھی نگرانی نہیں ہے، اور معاشرہ اپنی جو حساسیت ہے وہ اسے شو کرنا بھی جیسے بھول چکا ہے۔ تو اس میں جو میرا نقطہ نظر ہے وہ تو مذہبی نقطہ نظر تو ظاہر ہے، وہ واضح ہے کہ جو آدمی اس طرح کے پروگرام دیکھنے میں رمضان گزارتا ہے وہ گویا اپنے آپ کو روزہ دار ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا رکھے ہوئے ہے، اور رمضان جو اسپرٹ اور میرے اندر جو احساسات اور احوال کی کچھ نئی سطحیں پیدا کر دیتا ہے، میرے نفس میں پیوریفیکیشن کے عمل کو جیسے خودکار طریقے سے جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے، یہ ہمارا میڈیا اس خدائی مہربانی کے راستے میں کھڑی ہونے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ عین مشرکین مکہ کی طرح ہے جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے گانا بجانا اور ڈھول تاشے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس میڈیا کا تھوبڑا کسنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو قابل فروخت بنا دیا ہے، دین کو، غیرت کو، حمیت کو اور تہذیب کو اور آدمیت کو۔ اس میڈیا کی وجہ سے صرف آدمی کو کچھ غلط اور صحیح معلومات میں رہنے کا ایک موقع ملا ہوا ہے،
اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک میڈیالٹی جو ہمارے اندر اب پیدا ہوتی جا رہی ہے، یہ ہمیں رفتہ رفتہ تمام بلندیوں سے نامانوس کرتی جا رہی ہے، اور تمام نشے میں جو ہے وہ اترنے کے عمل کو پرکشش بناتی جا رہی ہے. تو میری رائے میں ملک اس وقت میڈیا کا اخلاقی پہلو سے اگر مطالعہ کیا جائے اور جائزہ لیا جائے تو میرے خیال میں میڈیا ایک طاغوت بنا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ. بلکہ الا ماشاء اللہ بھی ذرا مشکل ہے کہنا. تو یہ ہر چیز اس کے لیے جن سے بازار ہے، یہ ملک بھی بیچ دے گا، یہ دین بھی بیچ دے گا، یہ آدمی کی بھی بولی لگا دے گا. یہ جانور بننے میں اگر فائدہ ہے تو یہ جانور بننے کے فضائل کو عوام سے منوا لے گا. تو اس طرف سے جو حساسیت درکار ہے، کاش وہ ہم دکھا سکتے. جی بہت شکریہ. اچھا جاوید صاحب، یہ سوال تو خاص طور پہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے تھا. میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ خود ہمارے ہاں خاندان کی سطح پہ، انفرادی سطح پہ اور سماجی سطح پہ روزے اور رمضان کو جس طرح لیا جاتا ہے، آپ نے سیلیبریٹ کرنے کی بات کی، جس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ روزے کو سحر اور افطار اور کھانے سے اتنا زیادہ متعلق کر دیا گیا ہے، کچھ اس پہ بھی اپنی رائے آپ دیجیے. ہاں وہ ظاہر ہے وہ سب چیزیں ہیں، لیکن چلو یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں نظر انداز کی جا سکتی ہیں. تو لوگ افطار کا اہتمام بہت کرتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، تو اس میں بھی چلو گوارا ہے، کیونکہ یہ شروع سے مسلم کلچر کا ایک حصہ رہا ہے ہندوستان میں. تو یہ گوارا ہے، گو کہ دینی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس میں سے ہماری تہذیب کا ایک مثبت اور روحانی رخ جو ہے وہ ذرا رنگینی کے ساتھ اپنا اظہار کرتا ہے، اور یہ بھی بہت مفید عمل ہے. ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ رمضان ہمیں جن نئے احوال وجود میں اور رمضان کا مہینہ ہمیں جس حالت پرواز میں رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے، کیا ہم رمضان میں گارنٹیڈ ان مواقع کی قدردانی کرتے ہوئے انہیں استعمال کرتے ہیں؟ تو میرا جواب ہوگا کہ نہیں. رمضان ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو عید کے دن ولی اللہ بننے میں کامیاب نہیں ہوا، اس نے رمضان گزارا ہی نہیں. تو یہ اور اس کا سب سے بڑا سبب جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق والی نفسیات پیدا ہونے سے گویا اس پر بندشیں لگا رکھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ سے محبت محسوس ہونے لگے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ کی خشیت کا احساس ہونے لگے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کو محبوب بنا کر ہمیں اپنی دیگر محبتوں سے دستبردار ہونا پڑے. تو ہم گویا اللہ سے وہ ڈر رکھتے ہیں جو اس سے فاصلے پر رہنے پر مجبور کرتا ہے. تو اللہ سے اس طرح کے فاصلے کو قبول کر لینا کہ اس کا تعلق میرے اندر کسی بھی طرح کا پیشن نہیں پیدا کرتا، میرے اندر کسی بھی طرح کی خوبصورتی اور میرے باہر کے معاشرے میں خیر کا واحد موجب نہیں بنتا، تو پھر ظاہر ہے نمازیں بھی ایسی ہی ہوں گی، روزے بھی ایسے ہی ہوں گے. اور یہ شکایتیں آپ ایسے لوگوں میں ہر رمضان میں بڑھتی چلی جائیں گی جب تک کہ ہمارے گھر کا نظام خود ہمارے اندر موجود جو طرز احساس ہے وہ درست نہیں ہوتا. ہم نے یہ بات بالکل میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اگر، تو ہم نے مسلمان ہونا دل سے قبول نہیں کیا ہے. تو ہمارا دل جو ہے نا
اب وہ لاتعلقی کی دلدل میں دھڑکتا ہے، اچھی فضا میں رہنے کی اسے عادت نہیں رہ گئی۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ہمارا اگلا سوال آج کے پروگرام کا طارق خان صاحب ہے۔ طارق صاحب پوچھتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی نشات ثانیہ موجودہ جمہوری یا آمری نظام کے اندر اور ان قومی ریاستوں میں رہ کر ممکن ہے، یا اس کا حصول خلافت کے نظام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی، یہ سوال جو ہے نا وہ اب ایک کلیشے بن چکا ہے، یعنی کہ نہ سوال جیسے سوال کرنے والے میں جواب کی لگن نہیں ہے۔ کلیشے اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس سے میرے ذہن اور میرے دل اور طبیعت وغیرہ کا تعلق نہ رہ جائے۔ تو اب یہ سارے مسائل اور یہ سوالات جو ہیں وہ محض خانہ پوری کر سکتے ہیں یا ہمارے گلٹ کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں، لیکن ان سوالات کو قابل جواب بنانے والی دانش اور اس کو لائق عمل بنانے والا مجاہدہ اور ویژن، وہ جب تک ہم پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک اس طرح کے سوالات ہی ہماری تسکین کرتے رہیں گے۔ تو بڑے معاملات میں اگر سوالات ہی جوابات سے مستغنی رہنے کا سبب بن جائیں، آدمی اپنے سوالات ہی سے لطف اندوز ہوتا رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے اندر کچھ نہیں رہ گیا، کیونکہ سوال آتا ہے کچھ کرنے میں بے بسی پیدا ہو جانے کے تجربے سے، کہ میں نے ایک سفر شروع کیا، مجھے اس راستے کا پورا نقشہ پہلے سے نہیں معلوم تھا، تو وہ جب وہاں جا کے عجیب عجیب رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، تو اب ان رکاوٹوں کو پھلانگنے میں ناکامی کا تجربہ کرتے ہوئے یا ان رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے دستیاب وسائل کی فراہمی کے لیے میں پوچھتا ہوں، میں کسی سے مانگتا ہوں، کسی سے مطلب یہی استفسار کرتا ہوں کہ اس سے بھئی کیسے نکلا جائے۔ تو ہمارا ہر سوال جو ہے وہ جواب اس سے بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہی ہو رہا ہوتا کہ فرض کیا حسن البنا یہ سوال اپنے پیش نظر رکھتے، تو نشأۃ الثانیہ جو ہے وہ حاصل اگر نہ بھی ہوتی تو میرے اندر جو ایک زندہ پرسپیکٹو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اس پرسپیکٹو کا حصہ بن جاتی۔ تو آدمی کو دیکھا اس طرح جاتا ہے کہ یہ چیزوں کو کس اصول سے دیکھتا ہے، یعنی چیزوں سے معنویت کا کون سا تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ چیزوں میں جو تجزیہ کرتا ہے، چیزوں کو کھولنے کی جو کوششیں کرتا ہے، اس میں اس کی غرض کیا ہے، مطلب یہ اتنی محنت کس لیے کر رہا ہے۔ تو اب اگر نشأۃ الثانیہ اور تاریخ اور پھر موجودہ حالات اور انسانوں کی جو گیون صلاحیتیں ہیں اور تاریخ کے اندر تاریخ کے اصول، تاریخ کس پہلو سے ہمیں راستہ دیتی ہے اور کس پہلو سے اپنا دروازہ ہم پہ بند کر لیتی ہے، یہ سب چیزیں گویا ہمارے تجربے اور مشاہدے اور علم میں ہونی چاہیے تھیں۔ تو مجھے نشأۃ الثانیہ کی ضرورت کا احساس اور ادراک کروانے والا کسی بھی طرح کا کوئی تجربہ حاصل نہیں ہے۔ مجھے اپنے عمل میں اپنے شدت شوق سے پیدا ہونے والے پیشن کی آگ میں جلتے ہوئے چلتے رہنے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان میں سے کسی بھی طرح کی مشکلات کا تجربہ نہیں، بلکہ اس پیشن ہی کا تجربہ نہیں ہے۔ تو اب یہ سب اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ صرف گلٹ دور کرتے ہیں۔ یہ میں طارق خان صاحب کو نہیں کہہ رہا، مطلب بہت سے مخلص لوگ ہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ان سوالوں کو بہت زیادہ خود پہ سوار کیے بغیر چیزوں کو سادہ پہلو سے دیکھیں اور چیزوں کو ایمانی پرسپیکٹو سے دیکھنے کی عادت ڈالی جائے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی نشأۃ الثانیہ
یعنی اسلام کی طرف پلٹنے میں کامیابی۔ اب نشأۃ الثانیہ کا اصلی مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے میں کامیاب ہو جائیں، مسلمان رہنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کامیابی کسی خاص صورتحال سے مشروط نہیں ہوتی۔ آدمی ہر صورتحال میں اپنے مسلمان ہونے کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اپنے دین کی طرف پلٹنے کا راستہ بھی پا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اب چیزیں اس طرح نہیں ہوتی کہ قومی ریاست ایکسٹیریئرائزیشن کوئی بہت ہیومن عمل نہیں ہے کہ سب چیزیں اسٹرکچر کی طرح باہر ہو رہی ہوں۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جانیں کہ زندگی کے جو نئے اسالیب اور احوال ہیں، خصوصاً یہ جو جدید تہذیبی اور نفسیاتی ساخت ہے انسان کی، یہ کسی عقیدے یا مستقل نظریے کی لفظی اور قانونی تعمیم کو، جنرلائزیشن کو قبول نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہے۔ تو قبول نہ کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مستقل عقیدے یا نظریے کی طرف ذہنی میلان ہو بھی جائے تو بھی زندگی کے موجودہ اطوار و اسالیب اس عقیدے کو ذہن سے نکل کر اپنے اندر سرایت کر جانے کا راستہ نہیں دیں گے۔ مطلب یہ نہیں بہت زور سے اور بہت یقین سے کہی جا سکتی۔ تو اس صورتحال میں جو ہے نا رینیسانس، یہ وہ کیا نشأۃ الثانیہ کے کسی بھی تصور کو عملی صورت دینے کی کوشش کرتے وقت اس عالمگیر مجبوری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اچھے خواب کے لیے بیداری کو ایبسرڈائز نہیں کرنا چاہیے۔ بیداری سے ریلیٹ کرنے والا خواب اچھا ہے، بیداری سے غافل رکھنے والا سپنا برا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو۔ تو ایک تو یہ، اور یعنی اس فکر کے نشأۃ الثانیہ ایک باقاعدہ فکر ہے بلکہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ اس مزاحمت یا عدم قبولیت جو حالات میں ہے، اس کا پیشگی ازالہ کرنے کی کوئی واقعی صورت، کوئی تصور ان کے پاس ہے؟ ورنہ اگر نہیں ہے تو یہ تصور بھی دیگر تصورات کی طرح اپنے اطلاق کے امکان کو مستقلاً گنوا بیٹھے گا۔ تو وہ یہ کہ اب خود نشأۃ الثانیہ یعنی اپنے نظریے کے ساتھ گزرے ہوئے سازگار ماضی کی تجدید، اگر ہم اس معنی میں لیں تو یہ خود ہی اب ایک بے معنی سا تصور ہے، کیونکہ اب انسان نے آگے بڑھنے کا اور مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے کا جو ذہن بنایا ہوا ہے، وہ اب ہر گزری ہوئی چیز معدوم ہے۔ اب گویا ماضی عدم ہے، حال عدم اور وجود کے درمیان برزخ ہے، اور مستقبل وجود ہے۔ تو یہی مستقبل ماضی بن کر یہ معدوم ہوتا جائے گا۔ تو گویا عدم کے استقلال کے ساتھ وجود کو تسلسل میں رکھنا اب انسانیت اس مرحلے سے گزر رہی ہے، اور اس کو اس سفر سے روکنا مشکل ہے، اور اس کے سفر کی اس منزل کو بدلنا تقریباً محال ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ اگر اس کا صرف سیاسی مفہوم لیا جائے تو آپ کی یعنی طارق صاحب کی بتائی ہوئی صورتحال میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب سیاسی تغلب یا پاور کا جو ایک یونیورسل نظریاتی استعمال اب یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی طاقت کسی نظریے کو تہذیب اور نفسیات بنا سکے
یہ اب تصور ممکن نہیں ہے، یہ انسان کی استعداد سے بھی خارج ہو چکا ہے، اور انسان کے فی الحال تسلیم کردہ مقاصد میں بھی اس کے لیے کوئی مناسب فضا موجود نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اب یہ ہر وہ تصور غلط ہے نشأۃ الثانیہ کا جس میں یہ میں ایک اپنی دانش میں ضروری بات اور قابل غور بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نشأۃ الثانیہ نظام کی طرح ہے، یعنی ہم سے باہر ایک نظام، ایک قانون اور ایک طاقت اور غلبہ، یہ سب اس کے بلڈنگ بلاکس ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہمارے باہر ہو رہا ہے۔ یہ نشأۃ الثانیہ تو یہ تو چنگیز برپا کر سکتا تھا، مسلمان نہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ نشأۃ الثانیہ کا ہر وہ تصور غلط ہے، غیر فطری ہے، غیر انسانی ہے، جس میں خارجی نتائج داخلی اسباب سے نہ پیدا ہو رہے ہوں۔ واضح ہے نہیں بات کہ نشأۃ الثانیہ کا انفسی جو اسٹرکچر ہے وہ اگر وجود میں نہ آئے، وہ نشأۃ الثانیہ اگر انسان میں اس کا نظریہ ویل انٹرنلائزڈ موومنٹ نہ پیدا کرے تو پھر خارج میں آپ مسجدیں بناتے رہیں، آپ مطلب جو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے رہیں، تو وہ سب دھوکہ ہے۔ تو ہمارے یہاں جو نشأۃ الثانیہ کے لیے نفس انسانی میں ایک رفعت کے مادے سے ہونے والے تزکیے کی جو حیثیت اور ضرورت ہے اسے نظر انداز رکھا گیا ہے، تو وہ پیدا کریں۔ ان معنوں میں نشأۃ الثانیہ ہر صورتحال میں، اسٹیٹ نیشنل ہو یا کچھ بھی ہو، ہر صورتحال میں، ہر سچویشن میں آدمی اپنی باطنی بیداری کو برقرار رکھ سکتا ہے، آدمی کے دل میں روشنی ہو جائے، آدمی کے نفس میں شفاف پن پیدا ہو جائے تو باہر چلنے والی کوئی ہوا اور باہر بہنے والا کوئی بھی جو گندا پانی ہے وہ اسے جو ہے نا وہ خراب نہیں کر سکتا، اس صفائی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ آدمی اپنی دنیا سے ایک ٹرانسینڈنس کی نسبت ہر صورت میں رکھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جب تک اس آدمی کو اس ٹرانسینڈنس کے جوہر کے ساتھ تم مسلمان بنانے میں ناکام رہو گے، اس وقت تک اسلام کا اگر خارجی ظہور کسی بھی سطح پہ ہو بھی رہا ہے تو وہ نشأۃ الثانیہ نہیں ہے، وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، بلکہ وہ ایک ایسا پردہ ہے جو دیگر حجابات کے مقابلے میں حقیقت کو زیادہ ڈھانپے ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ جو باہر کی اسٹرکچرنگ ہے اسلام کی، اس کو پورا کام نہ سمجھیں، اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اصل چیز ہے اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرا نفس یعنی ذہن اور دل یہ سب حالت اطمینان میں ہیں، یہ سب ایک ہی بہت بڑے تجربے اور آئیڈیا میں خود کو کھپائے ہوئے ہیں۔ یہ آدمی ہوا کا تجربہ بعد میں کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کا احساس اسے بعد میں ہوتا ہے، اس کو روانی اور ٹھنڈک کا جو احساس اس کے آئیڈیا کی بدولت اس کے نفس میں ہر وقت میسر ہے، وہ احساس اصل میں پانی کی ٹھنڈک اور ہوا کی روانی کو محسوس کرواتا ہے۔ تو یہ جب تک نہیں ہے، آدمی کو نہیں بدلو گے تو دنیا کہاں سے بدلے گی؟ تو اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے آدمی کو بدلو، اور فرد، معاشرہ، بلکہ اجتماعی زندگی کا نظام چلانے والے تمام ادارے، مثلا حکومت، عدلیہ، فوج،
मदारिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब हमारे वर्ल्ड व्यू यानी बुनियादी तसव्वुरात ज़िंदगी को अमल में लाने और उस वर्ल्ड व्यू की आफाकी तासीर को बढ़ाने की रिवायत में ढल जाएं, तो ये नशअतुस्सानिया कहलाएगी। और लेकिन ये नशअतुस्सानिया अपने इजहार को उसी वक्त मुकम्मल करेगी जब इसका इदराको एहसास मेरे अंदर तकमील को पहुंचेगा। तो मिसाल तौर पर अब इन सवालों पे गौर की ज़रूरत नहीं है कि हमारा तसव्वुर इल्म क्या है और हमारे तसव्वुर इल्म की जिहतें क्या हैं, यानी हमारा तसव्वुर मालूम क्या है। तो इस सवाल को किसी किताबी जवाब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक जिंदा और वेल एंटिफाइड जवाब दरकार है। तो इसी तरह हमारा तसव्वुर इंसान क्या है, और इसमें इंसान आफाकी या इंसान मुतलक जो है वो इस आइडिया के साथ हमाहंगी कितनी है, ये उससे बिल्कुल अजनबी तो नहीं है, ये इतना ज़्यादा मध्यम तो नहीं है कि उसमें उसकी बुलंदी तक इसे पहुंचाया न जा सके। गरज मतलब ये जवाब भी, इंसान क्या है, इसके मकासद क्या हैं, ये जवाब भी जो है वो पढ़कर सुनाने की बजाय खुली आंखों से दिखाना चाहिए। मतलब ये जो इंसान के लिए जो बाइंडिंग चीज़ें होती हैं ना, वो तसव्वुर की फॉर्म में नहीं होती, वो गोया देखने का अमल करवाती हैं। हर बड़ी बात अगर गोया दिखाई दे जाने का तजुर्बा नहीं पैदा करती तो वो जहन में चाहे अपनी जितनी तश्कीलात पेचीदगी के साथ, तहक्कुम के साथ, क़तियत के साथ बनाती रहे, उससे कुछ नहीं होगा। तो यानी आप प्रैग्मेटाइज करें कि ये दीन है, ये देखो मैं इसको प्रैग्मेटिक तरीके से दिखा रहा हूँ कि इसकी ये इफादियत है, इसकी ये बरकत है। तो खुलासा बहरहाल ये है कि मुस्लिम नशअतुस्सानिया आम तसव्वुर के मुताबिक सदर अव्वल जो हमारा बेहतरीन दौर है उसके हालात की बाजियाबी का नाम नहीं है, बल्कि उस इंसान को अपने अंदर जज्ब करने का नाम है जिसे सदर अव्वल ने एक मुस्तकिल नमूने के तौर पर अमलन तश्कील दिया था। गोया जब हम नशअतुस्सानिया की आरज़ू करते हैं, और ये आरज़ू ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है, तो इसका वाहिद मतलब ये होता है, वाहिद मतलब कि हम अपने मौजूद होने की तमाम बुनियादों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अख्ज़ करके उन्हें ज़िंदगी के तमाम शोबों में हालात की यकसर तब्दीली के बावजूद फंक्शनल बनाना चाहते हैं और बना सकते हैं। तो नशअतुस्सानिया का जो ये मुहर्रिक है ना, जो मैंने अभी इस जुमले में अर्ज़ किया है, ये मुहर्रिक इतना जामे है कि इसमें मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं की जा सकती और ना कोई चीज़ बढ़ाना इसमें ज़रूरी महसूस होता है। तो इसको भाई मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप कंडीशंस, ख़ारजी कंडीशंस से एक ज़रा ट्रांसेंडेंस की हासिल शुदा इंसानी सलाहियत को अहमियत दें और उस पर नज़र रखते हुए उसकी नींद को ख़त्म करते हुए मेरा मुसलमान होना इनफिरादी और इज्तिमाई और ग्लोबल सब सतहों पर अपने नताइज और अपने मज़ाहिर पैदा कर सकता है। उसके लिए हमें किसी अपने तौर पर या अपनी समझ के मुताबिक साजगार और मुवाफिक हालात की ज़रूरत नहीं है, इसे कंडीशनल ना बनाएं। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने निशात सानिया के अमूमी तसव्वुर को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव में बयान किया। उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को उससे बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ।
اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.